عذرا 35 سال کی ہو چکی تھی جب اس کا نکاح اکرم سے کروا دیا گیا۔ اکرم عذرا سے 10 سال بڑا تھا، یعنی 45 سال کا تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی لیکن اس کے بچے نہیں تھے۔ ایسے میں اکرم کے ساتھ عذرا کی شادی کروائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ 35 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی کسی نے عذرا کا رشتہ نہیں پوچھا تھا۔ عذرا ایک کرائے کے مکان میں اپنے بوڑھے والد کے ساتھ رہتی تھی اور عذرا کا صرف ایک ہی بھائی تھا جس کا نام سفیان تھا۔ سفیان اس وقت صرف 12 سال کا تھا، یعنی عذرا اور سفیان 2 ہی اولادیں تھیں جو کہ منظور حسین کی تھیں، لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ یعنی سفیان صرف 12 سال کا تھا جبکہ عذرا اس وقت 35 سال کی تھی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر منظور حسین کو قدرت نے اولاد سے نوازا تھا تو کتنے سالوں کے بعد جا کر کے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ والدہ تو اسی وقت فوت ہو گئی تھیں کہ جب سفیان پیدا ہوا تھا، اور سفیان کی پیدائش کے بعد ماں کا مر جانا اس گھر میں بہت بڑی سمجھ لیں کہ ایک آفت سے واسطہ پڑنا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ماں اس گھر کی دیکھ ریکھ تھی۔ ماں ہی نہیں رہے گی تو یہ گھر تو آفتوں کا شکار ہو جائے گا۔ اب ماں کے مر جانے کے بعد کیونکہ خود عذرا کی عمر ایسی تھی کہ وہ سفیان کی ماں ہی لگتی تھی، یعنی سفیان میں اور عذرا میں بہت سالوں کا فرق تھا۔ جس وقت سفیان پیدا ہوا تھا عذرا جوان تھی، اور اب عذرا 35 سال کی تھی اور سفیان صرف 12 سال کا تھا۔ اکرم سے شادی اسی لیے کی گئی تھی کہ اکرم ایک ایسا انسان تھا کہ جس کا گھر بار تو اپنا تھا، لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی، بچے نہیں تھے۔ اس کی ایک اپنی دکان تھی جہاں پر وہ کریانہ سٹور، جنرل سٹور کے نام سے کریانہ اور جنرل سٹور کا سامان بیچتا تھا۔ اس سے اس کی اچھی آمدنی تھی، لہٰذا سکینہ شادی کر کے اکرم کے گھر آ گئی تھی، اور پھر سکینہ کی شادی کو ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ باپ بھی دنیا سے چل بسا۔ کرائے کا مکان تھا، 4 چیزیں تھیں جو کہ اس مکان کے اندر تھیں، وہ بھی اٹھا کر کے اکرم کے مکان میں ہی لے آیا گیا۔ اب اکرم کے پاس ہی یہاں پر سفیان بھی رہنے لگا، اور اکرم کے پاس ہی یہاں پر ظاہری بات ہے کہ عذرا بھی رہتی تھی۔ عذرا اور سفیان دونوں بہن بھائی تھے، اور اکرم اس وقت ایک ایسا واحد سہارا تھا جو کہ ان دونوں کا کرتا دھرتا تھا۔ عذرا نے بھی یہاں پر تقریباً 1 سال مکمل کر لیا تھا، لیکن اکرم کا کوئی بچہ ابھی اس کے پیٹ میں نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا کہ وہ 1 سال سے یہاں پر بیاہ کر تو آ گئی تھی، لیکن اسے نہ تو کسی قسم کا کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ جسے وہ پریگننسی کا نام دیتی، بلکہ ایسے ہی تھا کہ اسے پیریڈز لگاتار آئے چلے جا رہے تھے، ہر ماہ اسے پیریڈز آتے تھے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا وقت گزارتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس کے شوہر کے اندر وہ دم خم نہیں رہا کہ جو اولاد پیدا کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے، اسی لیے تو پہلی بیوی سے بھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب بھی اسے کوئی اولاد نہیں تھی۔ نہیں تو 45 سال کی عمر کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ بندہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ ہاں یہ تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس بات کا اقرار عذرا کو بھی تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ رات کو جب وہ عذرا کے پاس آتا، عذرا کی جان بہت مشکل سے چھوڑتا تھا، عذرا تھک جاتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ شخص ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایسے میں عذرا کبھی کبھار سوچتی تھی کہ یہ بالکل ایک ٹھیک انسان ہے، لیکن پھر بھی اس کو قدرت نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ ایسے میں اگر اس کی خود کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ سفیان کو ہی اپنا بیٹا مان کے پال لے، لیکن یہ خام خیالی بہت جلدی عذرا کی خوا ہو گئی۔ یہ اس روز کی بات ہے کہ جب وہ بازار کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی،
یہ سودا سلف کریانے سے متعلق نہیں تھا، کیونکہ کریانے کی جنرل سٹور کی چیزیں تو دکان سے ہی آ جایا کرتی تھیں۔ یہ کچھ اور سامان تھا جو کہ ہٹ کے تھا، کپڑا جوتی سے متعلق تھا، اور وہ اسے لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سفیان کو اس نے گھر چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اکرم آتا ہوگا، اور سفیان نے اکرم کے لیے جو ہے سالن روٹی وغیرہ گرم کر کے دینا تھا، کیونکہ اکرم کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اٹھ کر کے خود کچن کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اب جب عذرا بازار جانے لگی تو وہ پہلے سفیان کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتی تھی، لیکن جب اسے ایسا لگا کہ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے اکرم گھر آئے گا، تو اس نے سفیان کو ساتھ لے جانے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم گھر پہ رہو، جیسے ہی تمہارے بہنوئی آئیں ان کو کھانا گرم کر کے دے دینا، تاکہ وہ کھانا کھا کے دکان پہ چلے جائیں۔ اس روز جب وہ وہاں سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اندر کا دروازہ بند ہے اور کنڈی لگی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت سفیان اور اکرم ہی دونوں گھر پہ ہوں گے، یا پھر اکرم کھانا کھا کے چلا گیا ہوگا اور سفیان گھر پہ ہوگا۔ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اکرم نے آ کر کے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اب گھر جاؤ اندر، اور میں جو ہے دکان پہ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ دکان کے لیے نکل گیا، یعنی کہ وہ کھانا کھا چکا تھا اور اب دکان پہ جانے والا تھا۔ لیکن جب اندر عذرا آئی تو اس نے دیکھا کہ سفیان ایک طرف بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سفیان کے پاس آئی۔ اس نے کہا سفیان کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں عذرا باجی، ایسے ہی بس۔ اب عذرا نے کہا کہ دیکھو سفیان، جو بھی بات ہے مجھے صحیح بتاؤ، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں اچھا خاصا ہنستا کھیلتا چھوڑ کے گئی تھی اور تم یہاں پہ رو رہے ہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اکرم نے تمہیں کچھ مارا ہے؟ اکرم نے ڈانٹا ہے یا اکرم نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اب اس نے کہا باجی بس چھوڑ دو، میں نے کہا نا میں نہیں بتا سکتا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ عذرا نے اسے کہا کہ دیکھو سفیان، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا ہے اور کس بات کو لے کر کے تم رو رہے ہو۔ اب سفیان باجی سے گلے لپٹ گیا۔ اس نے کہا باجی آپ گھر پہ نہیں تھی، اکرم بھائی آئے، میں نے ان کو کھانا گرم کر کے دیا، کھانا کھا لیا۔ کھانا انہوں نے کھا کے میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ اچانک انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور مجھے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا، وہ مجھے لے کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر کے سفیان ایک دفعہ پھر رونے لگا۔ اب سفیان کے رونے کی وجہ عذرا کو سمجھ آ گئی تھی، اکرم نے اس کے ساتھ وہ کیا تھا کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عذرا جانتی تھی کہ اکرم ایک بد دماغ آدمی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے گی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بس اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ سفیان کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے۔ ابھی وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں اسے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو کہ واقعی طور پر اسے اس طرف لے کر جا رہی ہیں کہ وہ پیٹ سے ہے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، لہٰذا جب اس نے یہ بات اکرم کو بتائی، اکرم اس بات کو سن کر کے خوش ہو گیا۔ اب یہ باقاعدہ پریگننٹ تھی اور پریگننٹ ہونے کے ناطے زیادہ تر یہ کوشش کرتی تھی کہ اکرم اس کے پاس نہ آئے اور میاں بیوی والا تعلق ان کے درمیان نہ ہی قائم ہو تو اچھا ہے۔ جب یہ اکرم کو ان باتوں سے اوائڈ کرتی، یہ دیکھتی کہ وہ سفیان کی طرف جاتا۔ اس نے کئی بار اسے سفیان کو لے کر کے سمجھایا تھا، لیکن وہ ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر تم دونوں بہن بھائی اپنا ٹھکانہ کر لو۔ اب بہن کو پتہ تھا کہ اس کا شوہر سفیان کے ساتھ کیا کرتا ہے، مگر وہ بھی مجبور تھی، 2 بچوں کو لے کر کے کہاں جائے گی۔ سفیان کو بھی بہن کی مجبوری کا علم تھا، وہ جانتا تھا، مگر بہنوئی ہر روز رات کو اس کی چارپائی پر پہنچ جاتا تھا۔ پھر ایک دن آخرکار ایسا ہوا کہ عذرا نے اپنے شوہر سے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔
عذرا کو اس بات کا میڈیکل چیک اپ کے ذریعے سے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ جڑواں ہیں، ونی وہ 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے اکرم کو سمجھایا کہ انسان بنو، تمہارے خود کے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کل کو ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن اکرم تھا کہ وہ کسی طور پر بھی ان باتوں کو نہ تو سنتا تھا نہ ہی سمجھتا تھا، وہ سفیان کے ساتھ مسلسل اپنی حرکتیں جاری کیے ہوئے تھا۔ سفیان اب کیا کرتا، اسے بھی پتہ تھا، اپنی بہن کی مجبوری کا علم تھا، وہ بھی چپ چاپ اس ظلم کو برداشت کرتا رہا، اور پھر اسی طریقے سے ایک روز اس کی اس ظلم سے جان چھوٹ ہی گئی۔ ہوا یہ کہ ایک سیریز ایکسیڈنٹ میں اکرم کا بہت ہی زیادہ سیریز ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اکرم کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ دونوں ٹانگوں کے ٹوٹنے سے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، لیکن ہاسپٹل میں داخل ہو کے چند روز اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر کے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اس کی دکان پر سفیان بیٹھنے لگا۔ سفیان اس وقت 13 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہوا ہر ایک ظلم یاد تھا۔ رفتہ رفتہ سفیان بڑا ہونے لگا، وہ اس گھر کا سہارا بن چکا تھا، وہ اس گھر کا آسرا بن چکا تھا۔ اس نے اس گھر کی مکمل باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ اس کی بہن نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، جو دونوں ہی ظاہری بات ہے سفیان کی بھانجیاں تھیں، لیکن سفیان کو ان دونوں لڑکیوں سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اندر سے مر سا گیا تھا، اس کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش جاری رہتی تھی۔ ان دونوں بھانجیوں سے نفرت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ اسی شخص کا خون تھی کہ جس شخص نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ اس بات کو لے کر کے وہ سوچنے لگا۔ اب اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ 18 سال کا ہو گیا۔ 18 سال کا ہوا تو اسے صحیح طور پہ دنیا داری کا پتہ چلا۔ اس کی بھانجیاں اس وقت 4-4 5-5 سال کی تھیں۔ اسے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میں اس دکان کو چلا رہا ہوں، یہ دکان میرے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ میری بہن عذرا ظاہری بات ہے کہ یہاں اس دکان پر نہیں بیٹھ سکتی، میری دونوں بھانجیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ابھی اسکول نہیں جاتی، وہ اس دکان کو کیا سنبھالیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکرم کے مرنے کے بعد اس دکان کا کرتا دھرتا میں ہی ہوں۔ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ دکان کا نظام نہیں چلے گا، کوئی دوسرا شخص اس دکان کو چلا نہیں سکے گا، کسی غیر پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ فطور تھے، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت سفیان کے دماغ میں آنے لگی۔ اب ان باتوں کو لے کر کے سفیان اس بات کو سوچنے لگا کہ میں اتنے سال تک اس آگ میں جلتا رہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میری بہن مجھے سمجھاتی رہی کہ بس صبر کر جا، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا انتظار کر، سب اچھا ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے شوہر کو کہتی تھی، لیکن اس کا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اگر اس کا شوہر نہیں مانتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی شکایت کرتی، اس سے بغاوت کرتی، کوئی ایسا کام کرتی کہ جسے سفیان کے دل کو تسلی ہوتی کہ اس کی بہن نے اس کے لیے کچھ کیا ہے۔ لیکن نہیں، وہ تو اپنی مجبوری اور اپنے بے سہارا ہونے کا رونا روتی رہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، اور دوسرے کمرے میں بھائی لٹتا رہا اور بھائی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اب جوانی کے ساتھ ساتھ سفیان کے دماغ میں بیٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ موبائل نے خراب کر دیا، کچھ دوستی یاری سنگت ایسی ملی کہ 2 دکان پہ آ کے بیٹھتے تھے، تو ان لوگوں نے سفیان کو وقت سے پہلے سیانہ کر دیا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہونے لگا
کہ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا ہے اور میں بچپن میں کن زیادتیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر اس نے یہ سوچ لیا کہ میں ہوں تو عذرا کا سہارا ہے، ان 2 چھوٹی بچیوں کا سہارا ہے۔ اگر میں آج یہاں سے بغاوت کر جاؤں تو اس دکان کو کب تک وہ لے کر کے چلیں گی، کب تک اس دکان کو چلائیں گی؟ یعنی اگر سفیان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی اور اس کی بہن مجبور تھی تو آج بھی اس کی بہن مجبور ہے، کیونکہ اگر دکان سفیان نے بیچ دی، کسی کو دے کر کے چلا گیا، یا اس نے دکان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا، یہ باتیں وہ باتیں تھیں کہ جو سفیان سوچ رہا تھا اور اس کے دماغ میں یہ خرافات بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے آخرکار اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اسے اکرم کا بدلہ چکانا ہے، اسے اکرم سے بدلہ لینا ہے۔ اکرم کو مرے کئی سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اب تک بھی اس کی زیادتیوں کو نہیں بھولا تھا، اس نے اکرم کی زیادتیوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ من ہی من ٹھان لیا تھا کہ وہ اکرم کا بدلہ چکائے گا۔ اس نے جو کرنا تھا، جیسے کرنا تھا، اس نے سوچ لیا تھا، لہٰذا اب وہ اس بات کو سوچ کر کے من ہی من مطمئن تھا کہ شاید اس کے اندر جو آگ برسوں سے جل رہی ہے وہ اب بجھ جائے گی، وہ اب جو ہے کامیاب ہوگا۔ ایک خرافات جو اس کے دماغ میں آ چکی تھی، ایک ایسی بات کہ جس پہ وہ عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، کیوں کرے گا۔ اس بات کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے آمادہ کر لیا تھا، وہ ہر طریقے سے اس بات کے لیے تیار تھا۔ اس وقت اس کی بہن 40 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ بچیاں بھی 4-4 5-5 سال کی ہو چکی تھیں۔ دکان کا سہارا، دکان پہ بیٹھنے والا صرف ایک ہی تھا اور وہ سفیان تھا، اور سفیان نے اسی بات کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روز اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اپنے من کی بڑاس نکالے گا، اپنی 4-5 سال کی کسر آج پوری کرے گا۔ وہ جس آگ میں 4-5 سال سے جل رہا تھا، اس آگ کو وہ آج بجھا کر دم لے گا۔ اس روز وہ دکان بند کر کے گھر پہنچا، کچھ فروٹ، کچھ چیزیں وہ گھر والوں کے لیے لے گیا تھا۔ ایسا وہ اکثر کیا کرتا تھا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کا بڑا خیال کرتا تھا، بلکہ اسے اپنی جان، اپنی صحت کا بڑا خیال تھا۔ وہ ایسے فروٹ لے کر کے جاتا تھا کہ جو بہن اور بھانجیاں بھی کھا لیتی تھیں اور وہ خود بھی کھاتا تھا، لہٰذا وہ فروٹ لے کر کے گیا تھا اور اچھے طریقے سے سب نے سیر ہو کر کے کھایا۔ رات کا کھانا چلا، رات کا کھانا ہو جانے کے بعد اب وہ بہن اور بچیاں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے سونے کا کمرہ علیحدہ تھا، بچیاں یعنی کہ بھانجیاں اور بہن علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، لیکن کیوں کہ کسی کو بھی کسی کے کمرے میں آنے جانے کی اجازت تھی، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رات قریب 11 ساڑھے 11 بجے تک جب اس نے دیکھا کہ دونوں بھانجیاں سو چکی ہیں اور بہن بھی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی لیٹی ہوئی تھی، سوئی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی بہن کی روٹین ہے کہ اسے 12-1 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ یہ کچن میں چلا گیا، وہاں پر جا کر کے اس نے پانی کا ایک گلاس بھرا اور ایک سفوف اس نے اس پانی کے گلاس میں ڈال دیا۔ یہ اس نے ایک اپنے دوست کے ذریعے سے منگوایا تھا، اگرچہ یہ جوان آدمی تھا
اور اسے کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ میڈیسن طاقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس نے خاص طور پر اس لیے منگوائی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت قربت کے لمحات کو طویل کر سکے۔ اس نے وہ پانی، وہ سفوف اٹھا کر کے پی لیا۔ پھر یہ اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا۔ اسے قریب 1 گھنٹے تک انتظار کرنا تھا۔ یہ 1 گھنٹے بعد اٹھا اور اٹھ کر کے اپنی بہن والے کمرے میں چلا گیا۔ ایک نظر اس نے بانجیوں کی چارپائی پر ڈالی تو بانجیاں دونوں اس وقت سو رہی تھیں۔ بہن جاگ رہی تھی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ یہ بہن کے پاس جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، باجی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عذرا نے کہا، ہاں سفیان بولو، اس وقت رات کو 12 بجے تمہیں سونا چاہیے کہ تم نے کوئی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، باجی بس میں آپ سے جو بات کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بات ایسی ہے کہ جو اسی وقت ہو سکتی ہے۔ عذرا نے کہا، اچھا ایسی کون سی بات ہے جو میرے بھائی کو مجھ سے اسی وقت کرنی ہے؟ یہ کہہ کر کے سفیان نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے سفیان نے باجی کے یعنی عذرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر دیا اور بالکل اسے اسٹریٹ کر دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اب وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے سفیان کو ایک جھٹکا دے کر کے پیچھے کیا۔ اس نے، سفیان انسان بنو، کیا کر رہے ہو؟ تم انسان ہو جانور ہو؟ سفیان نے کہا کہ نہیں، میں انسان تھا، مجھے آپ لوگوں نے جانور بنا دیا ہے۔ عذرا باجی نے کہا، ایسی کون سی بات ہے، تمہیں کس نے جانور بنا دیا ہے؟ کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ اس گھر میں ہوتا رہا ہے۔ جب اکرم بھائی میرے پاس آتے تھے تب آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب آپ نے اتنا شور کیوں نہیں مچایا؟ تب آپ نے جو ہے وہ اکرم بھائی کو جا کر کے منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی، سفیان دیکھو تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں مجبور تھی، وہ میرا شوہر تھا۔ پھر ایک بات بتاؤ، اگر وہ اس وقت نہ ہوتا ہم لوگ کہاں جاتے؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے نہ ماں نہ باپ، ہم دونوں بہن بھائی کرائے کے مکان سے اٹھ کر کے ہم لوگ آئے تھے۔ 4 چیزیں نہیں تھی ہمارے گھر میں۔ اب ایسے میں اکرم نے مجھے 35-36 سال کی عمر میں اپنایا۔ میں امید ہی اتار چکی تھی کہ کوئی میرا رشتہ مانگے گا، میری شادی ہوگی۔ ایسے میں اکرم نے میرے ساتھ شادی کی۔ پھر اگر میری شادی ہو گئی تو میں اس شادی کو کیسے توڑوا سکتی تھی؟ میں کیسے جو ہے وہ اس کام کو کر سکتی تھی کہ میں اکرم جب تمہارے ساتھ زیادتی کرتا تھا، یقین کرو تمہیں نہیں پتہ میرے دل پر کیا گزرتی تھی، میں کن باتوں کو لے کر کے پریشان ہوتی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی تمہارے لیے بھی، یہ نہیں کہ میرے اپنی ذات کے لیے، تمہارے لیے بھی کوئی سہارا نہیں ہے۔ کہاں جاؤں گی میں تمہیں لے کر کے؟ اگر اس وقت میں یہ وویلا کرتی، آج یہ 2 بچیاں، پھر تم، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر ہوتے۔ اس لیے میری بات کو سمجھو۔ میں اگر اس وقت خاموش ہوئی تو اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ تمہاری بچت ہو جائے، ان بچیوں کی بچت ہو جائے۔ اب سفیان نے کہا، اچھا، اچھی بچت کروائی میری۔ سال بھر تو وہ میرے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کرتا رہا، اور پھر اگر وہ مرتا نہ تو ہو سکتا ہے کہ اب تک بھی وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کریں تو غلط ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے۔ عذرا نے کہا، نہیں بیٹا، تم میرے بھائی ہو، بچوں کی جگہ پر ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بس میں مجبور تھی، میں نہیں بولی، یہ میری غلطی ہے، لیکن آج تم اس راستے پر مت چلو جس راستے پر وہ چل رہا تھا۔ سفیان نے کہا، نہیں، میں اب ہٹنے والا نہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب یہی راستہ اختیار کروں گا۔
نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، صبح سے آپ چلی جائیے گا دکان پر، ان بچیوں کو بھی سنبھال لیجئے گا، گھر کو بھی سنبھال لیجئے گا اور دکان کو بھی سنبھال لیجئے گا۔ میں اس دکان کو چھوڑ کر، اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر کبھی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، جائیے جا کے اپنی دکان سنبھال لیجئے۔ اب عذرا کو سمجھ آ گئی کہ اس قدر آسانی سے بات ٹلنے والی نہیں۔ اس نے کہا سفیان ایک کام کرو، تمہیں اس بات کا دکھ ہے نا کہ تمہارا بہنوئی سال ڈیڑھ سال تمہارے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور میں نہیں بولی، تم اس بڑاس کو نکالنا چاہتے ہو نا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، لیکن اس ایک موقع میں کوشش کرو کہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال دو، کیونکہ تم بھی میرے مجبور ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تمہیں بھی پتہ ہے کہ اگر تم دکان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، میں دکان نہیں چلا سکوں گی، ان بچیوں کو نہیں سنبھال سکوں گی، گھر کو نہیں سنبھال سکوں گی، لیکن میں اپنی بیٹیوں کی خاطر کہ تم میرے سر پر سلامت رہو، تمہیں یہ موقع دے رہی ہوں، صرف اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن ایک ہی بار تم اپنی بھڑاس جتنی بھی نکالنا چاہتے ہو، جو بھی آج تک تمہارے اندر بھرا ہوا ہے نکال دو۔ یہ کہہ کر کے عذرا نے سفیان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سفیان کہاں ہٹنے والا تھا، وہ تو پہلے ہی تیار تھا۔ وہ رات گزر گئی، طوفان جو آیا تھا وہ تھم گیا۔ سفیان صبح ہونے سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگرچہ اس کے اندر کی بھڑاس بہت حد تک نکل چکی تھی، اس کا من ہلکا ہو چکا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اکرم کی ہوئی ساری غلطیوں کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اکرم نے جو اس کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ اس نے لے لیا ہے، لہٰذا انہی باتوں کو سوچتا سوچتا وہ سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور دکان پہ چلا گیا۔ اب اس کا یہی معمول ہو گیا کہ وہ اپنی دکان پر جانے لگا۔ اس کے اندر کی بھڑاس نکل چکی تھی، اس کے اندر کا غبار نکل چکا تھا۔ عذرا نے ٹھیک کہا تھا، ایک ہی بار میں اپنے اندر کا غبار نکال دو۔ اس بات کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد ایک رات کو سوئے سوئے نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ نیند سے جاگ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ پھر اس کے دماغ میں ہلچل مچی تھی، ایک دفعہ پھر طوفان تھا جو کہ اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اس وقت رات کے 1:30 کا ٹائم تھا۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا، پھر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنی بہن کے پاس بستر پہ چلا گیا۔ عذرا آمادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ جوان تھا، طاقتور تھا، اس کے آگے اس کی نہیں چلی۔ پھر یہ آ گیا، اسی طریقے سے روٹین چل نکلی۔ اب جب بھی اس کا من چاہتا یہ چلا جاتا اور اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا۔ اسے ایک دفعہ پھر اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اس کی بہن ایک دفعہ پھر مجبور ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کے مجبور ہے، وہ اپنی دکان کو لے کر کے مجبور ہے، وہ اپنی آمدنی کو لے کر کے مجبور ہے۔ اس لیے جب تک یہ مجبور رہے گی یہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ یہ مجبوری عذرا کی مجبوری تھی، وہ واقعی اپنی بیٹیوں کو لے کر مجبور تھی، اپنی دکان کو لے کر کے مجبور تھی، اپنے گھر کے حالات کو لے کر کے مجبور تھی۔ سفیان کا غبار نکل چکا تھا لیکن خمار باقی تھا۔ یہی سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا
کہ جب تک دونوں بچیاں جوان نہیں ہو گئی۔ دونوں بچیوں کے جوان ہونے پر اب عذرا نے ایک ہی کام کیا کہ اس نے اپنے بھائی کا انتظام کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کی شکایت پولیس میں کر دی اور پولیس آئی تو اسے پکڑ کر لے گئی۔ عذرا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سالوں سے میرے ساتھ، اس نے وقتی طور پہ بتایا تھا کہ میرے بھائی نے ایسا کرنے کی کوشش کی یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جان گئی تھی کہ اگر اب بھی اس نے ایسا قدم نہیں اٹھایا تو اس کے بعد اس کی بچیوں کی باری ہے۔ وہ اپنی قربانی تو دے سکتی تھی، اپنے لیے تو خاموش رہ سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ سفیان کو جیل ہو گئی اور وہ جیل چلا گیا، اور جیل میں چلے جانے کے بعد اب ایک بوڑھی عورت دکان پہ بیٹھ کر کے دکانداری سنبھالتی تھی، تو کچھ برا نہیں تھا۔ لوگ آتے تھے، سامان دے کر کے چلے جاتے تھے، یہ سامان خرید لیتی تھی اور آگے بیچ دیتی تھی۔ کبھی کبھار خود بھی بازار چلی جاتی تھی، سامان خرید لاتی تھی۔ عمر ہو چکی تھی، بچیاں جوان ہو چکی تھی، خود بوڑھی ہو چکی تھی۔ بچیاں سکولوں میں پڑھ رہی تھیں، وہ سکول سے گھر آ جاتی تھیں، جوان تھیں، اپنے گھر کو سنبھال لیتی تھیں۔ اب ماں کو یہ نہیں تھا کہ گھر کوئی سنبھال نہیں سکتا، دکان کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ جب اس نے اس بات کو دیکھا کہ میں دکان سنبھال لوں گی اور میری بچیاں گھر سنبھال لوں گی، تو اس نے سفیان کا پکا بندوبست کر دیا تھا۔ سفیان کا مقدمہ چلا اور اسے 10 سال کی سزا ہوئی، کیونکہ بہن نے اس پہ الزام ہی ایسا لگایا تھا اور جو میڈیکل میں ثابت بھی ہو گیا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ سفیان کے ساتھ غلط ہوا ہے، اکرم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس وقت بھی اس کی مجبوری تھی۔ سفیان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ سفیان کو لے کر کے خاموش کیوں ہے، کہ نہ تو بچیوں کو چھوڑ کر کے جا سکتی تھی اور نہ ہی اس وقت سفیان کو لے کر کے کسی ایسی جگہ جا سکتی تھی۔ پھر سفیان کو اس بات کے لیے شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی ہی بہن کی طرف بڑھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا تو کسی اور ذریعے سے لے سکتا تھا، کچھ اور کرتا، اپنی بھڑاس کسی اور ذریعے سے نکال لیتا۔ پھر ایک دفعہ عذرا نے اسے کہا نا کہ بھئی تم اپنی بھڑاس نکال لو، بس ایک ہی دفعہ اپنی بھڑاس نکال لو اور آئندہ اس بات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ اب عذرا جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی بیٹیوں کی باری آئے گی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ سفیان کو جیل ہو گئی اور وہ لوگ اپنے گھر میں اپنے طریقے سے اب اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ یہ دکان پر بیٹھ گئی اور بچیاں گھر چلانے لگی، یعنی ان کا نظام رکا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کا نظام بھی اب تک چلتا رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔